نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب اور ہاشم آغا صاحب مرحوم ابن امیر حسن صاحب کی روح کو اصال ثواب پر فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وطبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صلوات حضرات گرامی، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا جناب محمد آغا صاحب، وجاہت آغا صاحب اور ان کے اہل خاندان کی جانب سے نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس خمسہ مجلس کا یہ تیسرا روز ہے، جس میں آپ کے سامنے دین زحمت ہے یا ضرورت کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور اس موضوع کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کے پہلے حصے کو تلاوت کیا. جو حضرات پہلی مجلس سے یہاں روزانہ تشریف فرما ہیں، ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی قوت برداشت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا. یعنی اللہ اپنی عبادت کا کوئی حکم ایسا نافذ ہی نہیں کرتا جو انسان کی قوت برداشت کے باہر ہو. اللہ نے اپنی عبادت میں بھی ترجیح طاقت انسانی کو دی ہے، قوت انسانی کو دی ہے کہ جتنا ایک انسان بغیر زحمت کے عبادت کر سکے، بغیر تکلیف کے عبادت انجام دے سکے، اتنے ہی احکامات واجب کیے گئے، اتنی ہی شریعت نافذ کی گئی. یہ اللہ کی ایک رحمانیت کا ثبوت ہے کہ اس نے اتنی ہی نمازیں واجب کی جتنی ایک انسان پڑھ سکتا ہے، اتنے ہی روزے واجب کیے جتنا ایک انسان رکھ سکتا ہے، اسی پر حج واجب کیا جو حج کر سکتا ہے، اسی کو حکم زکوٰۃ دیا جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اللہ چاہتا تو حکم عبادت اپنی عظمت کے اعتبار سے دیتا، وہ اگر اس کی عظمت کے اعتبار سے حکم عبادت ہوتا تو 5 نمازیں تو 5 نمازیں ہیں، 5000 نمازیں بھی حق عبادت ادا نہ کر پاتی. صلوات بھیجے محمد اس نے اپنی شان، اپنی رفعت، اپنی عظمت کے حساب سے حکم عبادت نہیں دیا. ہماری آپ کی طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی نمازیں واجب کی ہیں. ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہیں جو بغیر زحمت کے ہم پڑھ سکیں. ماہ رمضان میں 30 روزے واجب کیے جو ہم بغیر زحمت، بغیر تکلیف کے رکھ سکیں.
حج صاحب دولت پر واجب کیا تاکہ بآسانی وہ اسے انجام دے سکے۔ عزیزوں، اور پھر واجبات میں بھی اللہ نے انسان کی طاقت کو اتنی ترجیح دی کہ وہ 5 نمازیں جو ایک دن میں واجب کی، اس میں بھی انسان کی طاقت کو ترجیح دی کہ اگر وطن میں رہے تو 17 رکعت پڑھے، سفر میں جائے تو قصر ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ تو دیکھیے، میں نے ایک اپنا اصول یہ بنایا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجلس شروع کب ہونا ہے، مجھے یہ معلوم رہتا ہے کہ مجھے مجلس ختم کب کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد کہ آغاز مجلس میں تاخیر ہو جائے، لیکن میرا اپنی جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ متوجہ رہیں کہ واجب نمازوں میں بھی ہم وطن میں ہیں تو قانون اور ہوئے، سفر میں گئے قانون اور ہوئے، روزے کے لیے وطن میں ہیں قانون اور ہوا، سفر میں گئے قانون اور ہوا، حج کے لیے صاحب دولت ہے قانون اور ہوا، غریب ہے قانون اور ہوا۔ اللہ نے عبادت میں بھی انسان کی طاقت و وسعت کو مد نظر رکھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ دین زحمت نہیں ہے، اس کا سب سے بین ثبوت یہ ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں کہ بہت سے احکامات اللہ نے اس لیے منسوخ کر دیے کہ انسان کی قوت برداشت سے باہر تھے۔ بہت سے حکم ایسے بھی آئے جو پہلے نافذ کیے گئے پھر رد کر دیے گئے، بہت سے قانون پہلے پہنچائے گئے پھر تبدیل کر دیے گئے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں آیتیں ہیں اور آیات محکمات کہلاتی ہیں، آیات متشابہات کہلاتی ہیں، انہی میں کچھ آیتیں ناسخ کہلاتی ہیں، کچھ آیتیں منسوخ کہلاتی ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے دو، توجہ رکھیے گا۔ یہ ناسخ و منسوخ آیتیں کون سی ہیں؟ تو ناسخ و منسوخ آیتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بہت سے احکام اللہ نے پہلے نافذ کیے، لیکن جب انسان کی قوت برداشت سے اس حکم پر عمل کرنا باہر ہو گیا تو اللہ نے دوسری آیت بھیج کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ایک آیت میں کوئی قانون پیش کیا، جب انسان کے بس سے اس پر عمل کرنا باہر ہوا تو دوسری آیت کے ذریعے اس قانون کو تبدیل کر دیا۔ وہ آیتیں علماء نے تحریر کی ہیں، قرآن میں موجود ہیں کہ یہ ناسخ آیت ہے، یہ منسوخ آیت ہے۔ ناسخ اس آیت کو کہتے ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، منسوخ اسے کہتے ہیں جس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں ناسخ آیتوں کے ساتھ ساتھ منسوخ آیتیں بھی موجود ہیں، وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن پر ہمیں عمل نہیں کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ جن آیتوں پر عمل نہیں کرنا ہے وہ قرآن میں موجود ہی کیوں ہیں؟ وہ آیات جن پہ ہمیں چلنا نہیں، جن پہ ہمیں عمل کرنا نہیں، وہ قرآن میں موجود ہی کیوں ہیں؟ بھائی جن آیات پہ ہمیں عمل نہیں کرنا وہ قرآن سے باہر کر دی جاتی، لیکن ان آیتوں کو بھی قرآن میں شامل رکھا گیا اور ان آیتوں کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ کے دامن نہیں چھڑا سکتے کہ صاحب یہ منسوخ آیت ہے، اس پہ عمل تو کرنا نہیں ہے، اسے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کہا صاحب منسوخ آیت پر عمل نہیں کرنا ہے مگر پڑھنا پڑے گی، کیوں؟ کہا منسوخ آیت پر عمل نہیں کرنا ہے، پڑھنا اس لیے پڑھے گی کہ اسے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ بھائی منسوخ آیت پر عمل تو نہیں کرنا لیکن اسے پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب آپ سیرت اہل بیت پر عمل تو کرتے نہیں ہیں، فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم پوچھتے جن آیتوں پر عمل کرتے نہیں وہ پڑھتے کیوں ہیں؟ کہ صاحب عمل نہیں کرنا ہے، ثواب تو ملے گا۔ صلوات ہے دے ہم بھائی جس طرح سے آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے بھلے ہی عمل نہ ہو، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لکھنا بھی ثواب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو قرآن میں بہت اہم گفتگو ہے آج کی۔ منسوخ آیتیں بھی ہیں، بہت سے حکم ایسے نازل ہوئے جنہیں بعد میں رد کر دیا گیا، بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر علماء بیٹھے ہیں،
پہلے بیوہ عورت کے لیے جس کا شوہر مر جائے یہ حکم نافذ تھا، یہ قانون رائج تھا کہ ایک بیوہ عورت کو دوسرا عقد کرنے کے لیے سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے عدے کی مدت تھی سال بھر، مگر جذبات کی کمزوری کی وجہ سے، حالات و مجبوری کی وجہ سے جب اللہ نے دیکھا اس پر عمل ممکن نہیں تو اللہ نے عدے کی مدت کو تبدیل کیا، سال بھر سے گھٹا کے 4 مہینے کیا گیا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں بڑی محنت سے آپ کے سامنے محنت کر کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا مجمع آیا ہے تو یہاں سے نوجوان کچھ لے کے جائیں۔ تو اللہ نے دین کو زحمت نہیں بنایا، زحمت کو ختم کیا۔ پہلے ایک بیوہ کے لیے، ایک طلاق شدہ کے لیے، ایک بیوہ کے لیے مدت تھی سال بھر، مگر جب سال بھر میں زحمت ہوئی تو اس مدت کو کم کیا گیا، سال بھر سے گھٹا کے مہینوں میں مقید کیا گیا۔ روزے کے لیے بھی عزیزوں پہلے قانون یہ تھا، روزے کے لیے پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی افطار کرنے کے بعد سو جائے اور پھر جاگ جائے تو اب سحری نہیں کر سکتا، اب کچھ کھا نہیں سکتا، اب پی نہیں سکتا۔ یہ سحری کی آیت سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن ایک صحابی رسول جن کا نام تاریخ نے جبیر، مطعم ابن جبیر لکھا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیوی افطار کا سامان تیار کر رہی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ اب جو سو کے اٹھے تو قانون یہ تھا کہ افطار کے بعد جو سو جائے اور سو کے جاگ جائے تو اب کچھ کھا نہیں سکتا، تو بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ زمانہ تھا جنگ خندق کا، خندق کھد رہی تھی، انہوں نے اسی عالم میں جنگ خندق میں خندق کو کھودنا شروع کیا۔ کمزوری کی وجہ سے ضعف آیا، ضعف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، تو پھر اللہ نے دین کو زحمت نہیں بنایا، سحری کی آیت نازل ہوئی۔ صلوات بھیجے محمد، صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد۔ بھائی اب اس سے فیصلہ کیا جائے کہ دین زحمت ہے کہ ضرورت۔ اللہ نے ایک امتی کی وجہ سے روزے کا قانون بدل دیا، ایک امتی کی وجہ سے روزے کا قانون بدل دیا کہ اس کو زحمت ہوئی، قانون تبدیل کیا کہ دین زحمت کا نام نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، دین ضرورت کا نام ہے۔ ایک امتی کی وجہ سے باب یہاں پر ذرا رک جائیے اور تقابل نہ کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ اللہ کی نظر میں امت رسول کیا ہے اور آل رسول کیا ہے۔ بھائی نہیں توجہ فرمائی آپ نے، تقابل نہ کیجئے، فیصلہ کیجئے، اس لیے کہ آل رسول کا تقابل کسی سے نہیں ہو سکتا۔ تقابل کا قاعدہ یہ ہے کہ نور کا تعلق نور سے ہوگا، نور کا تعلق خاک، تقابل خاک سے نہیں ہو سکتا، تقابل اہل بیت کا کسی سے ہو نہیں سکتا۔ بھائی کعبے کا تقابل بیت المقدس سے ہوگا، ہمارے گھروں سے نہیں ہوگا۔ کعبے کا تقابل بیت المقدس سے ہوگا، ہمارے گھروں سے نہیں ہوگا۔ آیت کا تعلق تقابل حدیث سے ہوگا، ہمارے قول سے نہیں ہوگا۔ ارے قرآن کا تقابل نہج البلاغہ سے ہوگا، ہماری کتابوں سے نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد توجہ رکھیے گا۔ نتیجہ تقابل وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقت ایک ہو، تقابل وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقت یکساں ہو۔ امت رسول اور آل رسول کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا امت تو امت ہے، عبداللہ ابن عباس کو بلا لیجئے، وہ تو اسی خاندان کے فرد ہیں، ابن عباس اسی خاندان کے ہیں، ہاشمی ہیں، خاندان ہاشم سے تعلق ہے، مگر ان کا تقابل بھی اہل بیت سے نہیں ہو سکتا۔ ابن عباس ہاشمی ہیں مگر ان کا تقابل بھی اہل بیت سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہاشمی ہونے کے لیے ہاشم سے قرابت کی شرط ہے
اور اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط. صلوات بھیجے محمد. اہل بیت ہونے کے لیے ہم فاطمہ، شب جمعہ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اہل بیت وہ ہوگا جو فاطمہ کا بابا ہوگا، وہ اہل بیت. جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت. جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ اہل بیت. جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا، جو فاطمہ کا بیٹا، ارے جو بھی فاطمہ کا بیٹا، آپ نے جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت. جسے فاطمہ کا عباس میرا بیٹا. بات آ گئی ہے فاطمہ کا بیٹا. اب جسے بی بی سیدہ کہتے عباس میرا بیٹا، یہ بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا. عباس اہل بیت میں شامل ہیں. کوئی سوال نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی شک نہ کرے کہ جناب عباس شامل اہل بیت کیسے. ارے ایک ایران سے چلتا ہوا آیا، سلمان کہلایا، علی کی جوتیوں کے سائے میں بیٹھ گیا، علی کے قدموں سے لپٹ گیا، آواز آئی منا اہل البیت. ارے تو جو مولا علی کے قدموں میں بیٹھے وہ منا اہل البیت ہے جو علی کی گود میں کھیلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے، ایک نتیجہ دینے کے لیے آپ کے اذہان عالیہ کو اپنے ذہن سے وابستہ کر رہا ہوں. ابن عباس سے تقابل نہیں ہو سکتا. امت تو امت ہے جو گھر کے اندر ہے، جو اسی خاندان کا ہے، اس سے تقابل نہیں ہو سکتا. ابن عباس کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یا علی تفسیر قرآن سنائیے. تو مولا علی نے نقطہ با کی تفسیر شروع کی. رات کا پہلا پہر گزرا، تفسیر جاری. دوسرا پہر گزرا، تفسیر جاری. تیسرا پہر گزرا، تفسیر جاری. ابن عباس کہتے ہیں رات ختم ہو گئی، علی کی بات ختم نہیں ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں رات تمام ہو گئی مگر نقطہ با کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. یہ تو ہزاروں مرتبہ سنا ہے. اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تفسیر سننے کے بعد ایک مرتبہ میں نے اپنے مولا کو دیکھا، پھر اپنے کو دیکھا. جب علی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی علم کا سمندر موجیں مار رہا ہو، اور جب اپنے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے سمندر کے پاس کوئی گڑھا موجود ہو. بھائی ابن عباس نے اپنے آپ کو علی کے پہلو میں گڈھا کہا ہے. ارے جب علی کے پہلو والے کی یہ حیثیت ہے تو نبی کے پہلو والے صلوات بھیجے محمد والا. پہلا توجہ فرمائیے گا. تو آل کا تقابل امت سے نہیں ہو سکتا. آل رسول کا تقابل فیصلہ ہوگا. فیصلہ اللہ کی نظر میں آل رسول کیا ہے، اللہ کی نظر میں امت رسول کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک امتی کی وجہ سے بھئی اگر یہ میری بات ضائع ہو گئی میری محنت اکارت ہو جائے گی. ایک امتی کی وجہ سے اللہ نے روزے کے قانون کو بدل دیا. اللہ کی نظر میں امت کیا، اللہ کی نظر میں آل کیا. جس پر صدقہ حلال ہے وہ امت ہے، جس پر صدقہ حرام ہے وہ آل رسول ہے. تو امت کے لیے اللہ نے روزے کا قانون بدل دیا.
اب ذرا فیصلہ کیجئے کہ جب امت کی وجہ سے اللہ روزے کا قانون بدل سکتا ہے تو اگر حسین کے کہنے کی وجہ سے راہب کا مقدر بدلنا صلوات پڑھے محمد کتاب راہب کی تقدیر کیسے بدل گئی امام حسین کے کہنے سے؟ اجی ایک امتی کی وجہ سے اللہ قانون شریعت بدل دیتا ہے، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نازل کر دیتا ہے۔ آل رسول کو کوئی کیا سمجھے گا، اولاد رسول کو کوئی کیا سمجھے گا؟ تو عزیزان گرامی، یہ دین زحمت نہیں ہے، یہ دین ضرورت ہے۔ اب یہاں تک آپ کو لانا تھا، یہ دین زحمت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اللہ انسان کی طاقت کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی پہچان بھی ہے، جو سبب راحت ہو وہ دین ہے، جو سبب زحمت بن جائے وہ دین نہیں ہے۔ آخری یاد میں توجہ چاہوں گا، جو سماج کے لیے زحمت بن جائے وہ دین نہیں، جو معاشرے کے لیے زحمت بن جائے وہ دین نہیں، جو انسانیت کے لیے زحمت بن جائے وہ دین نہیں۔ اب آج کے دور میں پوری دنیا ایک زحمت میں مبتلا ہے، ایک مصیبت میں مبتلا ہے، دہشت گردی کے نام پر، آتنکواد کے نام پر خود مسلمان زحمت میں پڑا ہے۔ یہ زحمت ہو کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ دین میں خلافت ابو بکر کے ہاتھ میں آ گئی۔ بھائی ابو بکر بغدادی نے دین اپنے ہاتھ میں لے لیا، دین طالبان پیش کر رہا ہے، دین ISIS پیش کر رہا ہے، اور دنیا کو زحمت ہو رہی ہے۔ یہ زحمت ہو نہیں بتا رہا ہے کہ جو یہ پیش کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا۔ جو نہ بولے ہے کافر، سمجھے کے بولو نعرہ دیکھیں میں اپنی منزل تک پہنچا رہا ہوں۔ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں، یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک ہیں، اس میں کوئی تکلف کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ کسی مجلس میں نعرے لگ رہے تھے تو علامہ اسماعیل دیوبندی سے کسی نے کہا کہ حضور بیان تو بڑا اچھا ہوتا ہے، گفتگو تو بہت پیاری ہوتی ہے، دلیلیں تو بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ثبوت تو بڑے محکم ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں نعرہ لگنے سے ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، اور نعرہ لگانے والوں کی سمجھ میں مجلس آتی ہی نہیں، وہ تو بے ہوش پڑے رہتے، انہیں تو ہوش رہتا ہی نہیں، وہ تو مولا کا نام سن کے نعرہ لگا دیتے ہیں۔ علامہ اسماعیل دیوبندی نے جب جواب دیا، کیا افسوس کی بات ہے یہ بے ہوش رہ کے علی کو نہ بھولے، ہوش نہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزو، دین کی ایک پہچان اسے بھی بنا لیجئے تو دین پہچاننے میں آ جائے گا۔ جو سبب زحمت ہو وہ دین نہیں۔ آج جو ISIS پیش کر رہا ہے وہ زحمت کا سبب، وہ دین نہیں۔ جو طالبان پیش کر رہا ہے وہ زحمت کا سبب، وہ دین نہیں۔ جو وہابیت پیش کر رہی ہے وہ زحمت کا سبب، وہ دین نہیں۔ آج دیکھیں مسلمان زحمت میں پڑا ہے۔ ارے سفر میں
آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، اسٹیشن پہ جائیے، خود مسلمان ہونا سبب زحمت بن رہا ہے، داڑھی سبب زحمت بن گئی ہے، اونچا پیجامہ سبب زحمت بن گیا ہے، لمبا کرتا سبب زحمت بن گیا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل طور پر اب یہ آواز اٹھ رہی ہے، جس کے لیے میں نے اتنی دیر تیاری کی، آپ کے ذہن کو جوڑا ہے، کہ مسلمانوں کو یورپ میں آنے نہ دیا جائے، مسلمانوں کو امریکہ میں آنے نہ دیا جائے، مسلمانوں کو ویزا نہ دیا جائے۔ یہ نتیجہ ہے اس دین کا جو پیش کیا گیا کہ مسلمان سبب زحمت بن گیا، تو اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے۔ جس دین کی وجہ سے مسلمان زحمت میں پڑ جائے وہ دین نہیں ہے۔ آخری آدمی طرف توجہ چاہتا ہوں، اٹھائیے اخبار، دیکھیے ٹی وی، پڑھیے خبریں، یہ آوازیں تو آ رہی ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آنے نہ پائے، مسلمانوں کو ویزا ملنے نہ پائے۔ کسی نے کوئی ایک آواز سنی کہ آزاداری ہونے نہ پائے؟ جناب عباس کا علم اٹھنے نہ پائے، مجلس ہونے نہ پائے، جلوس اعضا ہونے نہ پائے؟ ارے جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں انہوں نے بھی آزاداری کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب آزاداری راحت کا سبب ہے، زحمت کا سبب نہیں۔ بھائی کسی ایک کرسچن کنٹری میں بتائیے، یورپین کنٹری میں بتائیے کہ آواز اٹھی ہو، علم نہ اٹھے، ایک آواز اٹھی ہو کہ صاحب اب کی سے محرم میں ان کے جلوس نہ نکلیں گے۔ انگلینڈ ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، وہاں کسی کو عالم کے اوپر اعتراض نہیں، آزاداری پر اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب عالم سے کسی کو کوئی زحمت نہیں، ماتم سے کسی کو کوئی زحمت نہیں۔ حالانکہ عالم ایک پرچم ہے، ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے، لیکن ہر ملک کا پرچم اپنے ملک کے اندر پھیلایا جائے تو پرچم ہے، کسی اور ملک میں پھیلایا جائے تو بغاوت ہے۔ ہر ملک کا پرچم اپنے ملک میں رہے تو پرچم، اور کسی دوسرے ملک میں پھیلایا جائے تو بغاوت کہلائے۔ لیکن یہ جناب عباس کا عالم ہے، ہندوستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ اٹھانے والا باغی نہیں کہلاتا۔ اس کا مطلب عباس کا علم وہ ہے کہ آج تک خوشبو وفا آ رہی ہے۔ آزاداری کسی کے لیے سبب زحمت نہیں، نہ ہندو بھائیوں کے لیے، نہ سنی بھائیوں کے لیے، نہ عیسائی بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے آزاداری زحمت نہیں ہے، سب کے لیے ضرورت ہے۔ اتنی ضرورت ہے کہ آزاداری وہ ہے کہ جس میں ہندو بھی نظر آئیں گے، سنی بھی نظر آئیں گے، اس مجلس میں بھی آپ کو اہل سنت حضرات بھی مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ زحمت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو دین اسی کو تو کہتے ہیں جو ضرورت ہو۔ اس کا مطلب حسین دین کا نام ہے، تبھی تو خواجہ اجمیری نے کہا تھا دین است حسین، دین پانا است حسین، صلوات ہے دے محمد و آل محمد۔ یہ کسی کے لیے سبب زحمت نہیں بنتی آزاداری۔ ماتم مجلس یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، اور آج کے دور میں تو خاص کر کے ضرورت ہے۔ آج جب آتنکواد پھیلا ہوا ہے، ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، تو بار بار یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ صاحب دنیا کو بتایا جائے کہ یہ دین وہ دین نہیں ہے جو رسول خدا لائے تھے۔ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام آتنکواد کا نام نہیں ہے۔ آج مسلسل آرٹیکل آتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے، غیر مسلموں کو بتایا جائے، تو بے شک بتایا جائے، لیکن کہاں بتایا جائے؟ وہ اسٹیج ڈھونڈیے، وہ پلیٹ فارم ڈھونڈیے، وہ مرکز ڈھونڈیے جہاں بتایا جائے۔
اس لیے کہ نہ ہر جگہ غیر مسلم جانے پر تیار، نہ ہر جگہ شریعت غیر مسلم کو بلانے پر تیار۔ کعبے میں وہ جانے پر تیار نہیں، شریعت اسے بلانے پر تیار نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ مسجد میں غیر مسلم جانے پر تیار نہیں، شریعت اسے بلانے پر تیار نہیں۔ تو پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈیے جہاں نہ بلانے پر پابندی ہو، جہاں نہ جانے پر پابندی ہو۔ تو یہ ایک مجلس حسین ہے، نہ جانے پر پابندی نہ بلانے پر پابندی۔ اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ عزیزوں یہ سبب زحمت نہیں ہے، ضرورت ہے بس۔ عزیزوں آج چونکہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے لہذا بہت طولانی گفتگو کرنا مقصود نہ تھا، وقت کے اندر گفتگو کی، کل پرسوں آخری گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اگر آج کوئی کمی رہ گئی ہو اسے کل و پرسوں پورا کیا جائے گا۔ دین زحمت کا نام نہیں، جسے زحمت ہو وہ دین نہیں ہے۔ دین سبب راحت بنتا ہے۔ اللہ نے انسان کی قوت و طاقت کو دیکھ کے احکام نافذ کیے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بھیا بیٹھ جانا، بس عزیزوں میری تو متوجہ رہیں کہ عزائے سرکار سید الشہداء پوری دنیا میں سبب راحت ہے، اور اسے غیر بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے یہ عزاداری کی دولت۔ یہ دنیا کے لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ مولا حسین اصل دین کا نام ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا حسین دین ہیں، حسین دین ہیں۔ ہم سمجھے نبی کے نواسے کا نام حسین، ہم سمجھے مولا علی کے لال کا نام حسین، ہم سمجھے سیدہ کے لخت جگر کا نام حسین، ہم سمجھے مولا حسن کے بھائی کا نام حسین، ہم سمجھے ہمارے آقا کا نام حسین۔ خواجہ اجمیری نے بتایا نہیں، حسین دین کا نام ہے۔ حسین ہی سر سے پاؤں تک بے دین، حسین ہی سر سے پاؤں تک دین ہے، حسین ہی اصل دین ہے، حسین ہی تصویر دین ہے۔ بھائی خواجہ صاحب نے پیغام یہ دیا کہ اب جو حسین کو چھوڑ دے اسے بے حسین نہ سمجھنا، اسی کو بے دین سمجھنا۔ اصل دین مولا حسین علیہ السلام، اصل دین آقا حسین ہے۔ اس لیے ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت، ہر فرقہ، کسی طبقے میں جائیے کہ مولا حسین علیہ السلام کی محبت وہ ہے کہ جو آپ کو چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے اہل سنت ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہر قوم آپ کو مولا حسین کو چاہتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس آخری بات اور گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں، یہ مجلس ہر ایک کے لیے سبب ضرورت ہے، یہ باعث زحمت نہیں ہے۔ چنانچہ 1984 میں 1984 میں ایک اخبار نکلتا تھا آل انڈیا شیعہ کونسل کی جانب سے، جنرل چچا آپ کو شاید یاد ہوگا، ہمارے ماموں طاہر ولی صاحب وہ اخبار نکالتے تھے۔ اس میں خبر چھپی تھی انقلاب ایران کے بعد کہ چین میں ایک کانفرنس ہوئی اور اس کا موضوع یہ تھا کہ آخر یہ قوم جو ماتم مجلس کرتی ہے، جو عزاداری کرتی ہے، اس پر ریسرچ کی جائے کہ یہ اتنی سی قوم ہے مگر آخر اس میں یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے کہ نہ تو یہ کسی سے دبتے ہیں نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ خبر یہ تھی کہ 15 دن تک چین میں وہ کانفرنس ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ انقلاب ایران کے بعد لوگ متوجہ ہوئے آغائے خمینی علی اللہ مقامہ کی اس تحریک کی جانب، لہذا شیعوں پر ریسرچ شروع ہوئی کہ آخر یہ کون سی قوم ہے، نہ کسی سے امپریس ہوتی ہے، نہ کسی سے دبتی ہے اور نہ کسی سے ڈرتی ہے۔ تو 15 دن کی ریسرچ کے بعد سبب یہ ڈھونڈا گیا کہ یہ قوم جو نہ کسی سے دبتی ہے نہ کسی سے ڈرتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس قوم کے پاس ایک کلاس ہے جس کا نام ہے مجلس حسین، ایک اسکول ہے جس کا نام ہے مجلس حسین، اور اس میں 2 لیکچر ہوتے ہیں،
ایک فضائل علی کا لیکچر، ارے کیا تمہیں پتا کہ نہیں، ایک مصائب حسین کا لیکچر۔ بھائی فضائل علی کسی سے دبنے نہیں دیتے، مصائب حسین کسی سے ڈرنے نہیں دیتے۔ ان کو بچپن سے اتنے مولا علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں کہ ان کی رگوں میں خون کی جگہ فضائل دوڑنے لگتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بلند سے بلند، بڑے سے بڑا ان کے سامنے لایا جاتا ہے، ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اپنے مولا کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے مولا کے فضائل کے سامنے بلند سے بلند بونا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کسی سے دبتے نہیں ہیں، اور مصائب حسین نے موت کو ہلاکت نہیں بنایا، شہادت بنا دیا۔ لہذا یہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ عزیزوں، یہ مجلسی پیغام دیتی ہے کہ اصل دین وہ ہے کہ جو زحمت کا سبب نہ بنے، سب کے لیے ضرورت بن جائے۔ نہ جانے کتنے واقعات ہیں، اگر پڑھنا شروع کروں تو پورا ایک خمسہ صرف ان واقعات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلمین جو مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں نے خمسے میں پڑھا تھا، اور جناب جابر صاحب جوراسی کا جو رسالہ ہے ابراہیم بھائی اصلاح، اس میں وہ واقعہ چھپا تھا۔ وہ مضمون لکھنے والے تھے مولانا شمشاد صاحب۔ مضمون یہ تھا کہ وہ دلی میں عشرہ پڑھ رہے تھے، تو ان کے پاس ایک فون آیا کہ ایک ہندو خاتون تعزیہ رکھنا چاہتی، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے عزا خانے میں تعزیہ رکھ دیا جائے؟ وہ ہیں ہندو۔ تو انہوں نے کہا بھائی مولا حسین کے عزا خانے میں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آئیں بسم اللہ تعزیہ رکھیں۔ انہوں نے پوچھا وہ خاتون ہیں کون؟ تو جواب آئے کسی کو بتائیے گا نہیں، وہ پھولن دیوی ہیں۔ پورا آرٹیکل اسلام میں موجود ہے، آپ تصدیق کر لیجئے گا۔ وہ حیرت زدہ، پھولن دیوی کے واقعات کے بارے میں تو سب کو علم ہے نا، جس سے ایک زمانہ تھا کہ نام سے لوگ دہشت کھاتے تھے۔ تو وہ عورت آئی، اس وقت وہ ایم پی ہو چکی تھی، اور انہوں نے آ کے دلی کے اس عزا خانے میں تعزیہ رکھا۔ وہ 1 گھنٹے تک عزا خانے کی چوکھٹ پکڑ کے روتی رہی۔ تو جب گریہ ختم ہوا، حجرے میں ان کو چائے وغیرہ کے لیے بٹھایا گیا، تو ان مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ اور حسین، آپ اور تعزیہ، آپ و عزاداری؟ تو اس خاتون کا جواب یہ تھا آج میں جو کچھ ہوں وہ حسین ابن علی کے قدموں کے صدقے کی وجہ سے۔ میں جیل میں بھی تعزیہ رکھتی تھی، میں جیل میں بھی تعزیہ رکھتی تھی۔ دیکھیے آج ضرورت ہے کہ یہ جو پتھر دل سینوں میں، دلوں کی جگہ پتھر بھرے ہیں، یہ موم ہو جائیں۔ آج زمانہ بدل جائے۔ آج ساری زحمت اور سارا فساد سنگ دلی کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دل نہیں ہیں، پتھر بھرے ہیں۔ کوئی ایسا راستہ چاہیے جو اس پتھر کو موم بنا دے، وہ ہے عشق حسین، جو پتھر دلوں کو بھی موم بنا دیتا ہے، خوخاروں کو بھی عزادار بنا دیتا ہے۔ عزیزو یہ ضرورت ہے سماج کی۔ ہم آپ تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے یہ دولت مل گئی، ہمیں ایسے ماں باپ ملے کہ جن کی گود میں ہم نے سیکھا ہائے حسین کہنا، ہائے عباس کہنا۔ بس اللہ آپ تمام حضرات کی شب جمعہ ہے، ہر حاجت کو پورا کرے۔ ابھی مجلس کے بعد علماء کرام کے دست مبارک سے قرآن اندازی بھی ہوگی، اور کسی ایک خوش نصیب کو کربلا معلیٰ کی زیارت کی بشارت دی جائے گی۔ زیارت سرکار ابا عبداللہ، آج کیا شان ہے، کیا شوکت ہے۔ کربلا معلیٰ میں جو جانے والے وہ دیکھ کے آتے ہیں کہ جنت زمین ہی کے اوپر بنی ہے۔ مگر آپ کو میں سناتا چلوں کہ امام حسین کے روضے کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلے امام حسین کی قبر پر روضے کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ تو عزیزو روضے کی تاریخ یہ ہے کہ جب جناب مختار
امام حسین کے خون کا انتقام لے چکے، تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، مالک اشتر کے بیٹے، مالک اشتر مولا علی کے دوست، ابراہیم ابن مالک اشتر ان کے بیٹے بھی ہیں، اور یہ جناب عباس کے دوست ہیں۔ جیسے حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین، ویسے ہی ابراہیم ابن مالک اشتر اور مولا عباس یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب مختار نے جب انتقام لے لیا تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا معلیٰ پہنچے، وہاں جہاں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، جہاں ایک دن میں 3 دن کے پیاسے ذبح کر ڈالے گئے، تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر سب سے پہلے مولا حسین کی قبر پر پہنچے، کبھی گریبان چاک کیا، کبھی امامہ اتار لیا، کبھی منہ پر تماچے مارے، ارے حسین ابن علی کی قبر پہ ہیں، اور سب سے پہلے روضے کی بنیاد ابراہیم ابن مالک اشتر نے ڈالی کہ 4 بانس لے کے امام حسین کے قبر کے چاروں طرف ان بانسوں کو لگایا، اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی۔ یہ پہلا روضہ تھا جو قبر حسین پر بنا۔ اب مولا حسین کی قبر پر سایہ کر چکے، روضے کی بنیاد ڈال چکے، اب چلے جناب عباس کی قبر کی طرف۔ انشاءاللہ جب یاد آئے گا تو روئیے گا۔ اور مولا حسین کی قبر پر آئے تھے تو گریبان چاک تھا، مولا حسین کی قبر پر آئے تھے تو بال بکھرے تھے، مگر جب ابراہیم بھائی بچپن کے دوست سے جناب عباس کے، یہ خیال رکھیے گا، جناب عباس کی قبر پر آئے تو چیخے نہیں، روئے نہیں، بہت تیزی سے قبر کے پاس آئے اور مٹی کو ہاتھ میں لے کے کہا عباس ارے تمہارے ہوتے زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ ماشاءاللہ روتے ہوئے آج محمد آغا بھائی کا حکم ہے کہ جناب عباس کے مسائل بیان کیے جائیں۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کی قبر پہ آئے اور مٹی کو ہاتھ میں لے کے عباس ارے تمہارے ہوتے کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ پھر کہا عباس ارے آخر تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ قاسم پامال ہو گئے، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ جیسے ابراہیم نے یہ کہا قبر سے عباس دلاور کی آواز آئی ارے ابراہیم اب آ رہے ہو؟ آج عاشور کے دن آ جاتے، مجھے اجازت ماشاءاللہ آج عاشور کو آتے، مجھے اجازت دلوا دیتے۔ آج کہہ رہے ہو ہاں عزیزوں، وہ عباس جو علی کی تمنا، وہ عباس کے اے جان و دلے، حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار، دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار۔ تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھائے، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار۔ جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی، روئیں گے تمہیں میرے عزادار علمدار۔ عباس عجب نام ہے، یوں ہماری آپ کی عادت ہے، ٹھوکر لگی یا علی مدد کہا، کوئی مصیبت آئی یا علی مدد کہا، مگر یہ ادھر ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ ایک عجب ہماری آپ کی عادت کہیے یا فطرت کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے تو ہماری ماں بہنیں گھر سے نکلتی ہیں، سر پر چادر ڈالتی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ جناب عباس کی درگاہ جا رہی ہیں۔ جناب عباس کے صدقے میں ہمارے بھائی مولانا حسن ظہیر صاحب کو بھی اللہ صحت کاملہ عنایت فرمائے، تمام بیماروں کو صحت ملے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ عباس کوئی مصیبت آئی اور سخت مصیبت آئی تو مولا عباس کو پکارا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ورثہ بھی ہمیں کربلا سے ملا ہے، میں آج مصائب سن لیں آپ، یہ ورثہ بھی کربلا سے ملا ہے۔ جناب عباس کا علم لے کے آئے تھے مولا حسین، سب کا لاشا لائے، جناب عباس کا علم لائے، جناب علی اکبر کا لاشا لائے، بیویوں نے ماتم کیا وہ علی اکبرہ، قاسم کا لاشا لائے، بیویوں نے ماتم کیا وہ قاسمہ، مگر جب جناب عباس کا علم آیا
تو بیویوں نے واہ عباس کہہ کے ماتم نہیں کیا، علم کو خیمے کے اندر لے کے آئے، چادر کے اوپر علم کو لٹایا گیا، بی بی زینب نے اپنی چادر علم کے اوپر ڈالی، ہائے عباس کہہ کے نہیں روئی، ماتم کیا، واہ عزتا، واہ حرمتا، ارے ہماری عزت، ارے ہماری حرمت۔ کربلا میں بھی سب سے زیادہ گریا جناب عباس پر، عباس، بس عزیز و مجلس تمام ہے، سب سے زیادہ گریا جناب عباس پر ہوا۔ اور پھر حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں کوثر کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ میدان میں آئے غضب کا جہاد کیا، آواز آئی تلوار کو نیام میں رکھو، مولا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے بھالے مارے، کسی نے نیزے مارے، سیدہ کا لاش زمین پہ آیا، گلے پہ خود خنجر چلتا رہا۔ دمت الثاقبہ میں لکھا ہے کہ ملون شمر ملون نے 12 مرتبہ حضرت کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا۔ جب پہلی مرتبہ خنجر چلا تو مولا نے کہا واہ اماں، ارے اماں میری مدد کو آؤ۔ دوسری مرتبہ خنجر چلا، کہا واہ جدہ۔ تیسری مرتبہ خنجر چلا، کہا واہ باتا۔ مگر اس کے بعد خنجر چلتا رہا، مولا نے نہ اماں کو پکارا، نہ بابا کو پکارا، نہ نانا کو پکارا، لکھا ہے خنجر چل رہا تھا، حسین کہہ رہے تھے واہ عباسا، ارے میرے عباس، آوازیں بلند، واہ عباسا، واہ عباسا۔ ہمیں آپ مصیبت میں مولا عباس کو نہیں پکارتے، مولا حسین نے بھی خنجر کے نیچے واہ عباسا، واہ عباسا۔ اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، وہ مجلس تمام ہے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ راوی کہتا ہے ایک بچہ نکلا، میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا نجف کا پتہ بتا دو۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا جا کے مولا سے شکایت کروں گا، کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے۔ کہتا ہے ایک بچہ اور نکلا، کبھی دائیں دیکھا، بس دل سنبھال کے سنیے گا، کبھی بائیں دیکھا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا مجھے عباس کے لاشے کی خبر دو۔ سکینہ کا چچا کہاں ہے؟ کہا میں نے اشارہ کیا وہ نہر کے کنارے، بچہ دوڑتا ہوا آیا، عباس کے لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ کہا میں سمجھا شاید پانی مانگ رہا ہے، لیکن اب جو میں قریب گیا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ بچہ لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو، زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، عباس فاطمہ کی بیٹیاں بے مخلو چادر۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب اور ہاشم آغا صاحب مرحوم ابن امیر حضرت صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔